میں کانٹریکٹ میرج کے لیے تیار ہوں، فریحہ نے نظریں جھکائے خون کے آنسو پیتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے اپنے آفس کے باس سنان پاشا سے کانٹریکٹ میرج کی تھی۔ اس سے پیسے لینے کے بعد وہ اپنے باپ کو لے کر دوسرے ملک آ گئی اور سنان پاشا سے چھپ گئی۔ کچھ عرصے میں وہ سنان پاشا کو بھول گئی تھی، لیکن سنان پاشا وہ اسے ایک پل کے لیے بھی نہیں بھولا تھا اور مسلسل ڈھونڈ رہا تھا۔ جو ہی اسے فریحہ لندن میں ہونے کی خبر ملی تو وہ اسی روز پہلی فلائٹ سے لندن پہنچا۔ اس کا غصہ ضبط کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ فریحہ کو دیکھتے ہی اس نے سنان سر روم میں ہیں؟ فریحہ نے ڈیسک پر رک کر پوچھا۔ ڈیسک کی دوسری جانب بیٹھی ماڈرن سی لڑکی نے نظر اٹھا کر فریحہ کو دیکھا تو پل بھر کو دنگ رہ گئی۔ فریحہ کی آنکھیں کافی سوجی ہوئی تھی، چہرے پر گلابی پن تھا جیسے بہت روئی ہو، اور ملگجا حلیہ بھی خاصا سوگوار تھا۔ فریحہ، تم اتنے دن سے کہاں غائب تھی اور یہ کیا حالت ہو رہی ہے تمہاری؟ وہ حیرانی کے مارے اس کا سوال ہی بھول گئی۔ سنان سر روم میں ہیں یا نہیں شیزا؟ مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے سارے سوال نظر انداز کر کے فریحہ نے اپنے سوال پر زور دیا۔ ہاں ہیں، لیکن کوئی گیسٹ آیا ہوا ہے، تم تھوڑا ویٹ کر لو، اس نے جواب دیا۔ فریحہ نے سر ہلایا اور چپ چاپ ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ شیزا نے چند لمحے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ گود میں دھرے دونوں ہاتھ آپس میں مروڑتے ہوئے فریحہ کے ذہن میں اس وقت کئی سوچیں گردش کر رہی تھی، جن میں سر فہرست تھی باپ کی فکر۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور کوئی بھائی بہن نہیں تھا۔ والدہ کا کچھ سال قبل ہی بیماری سے انتقال ہو چکا تھا۔ بس وہ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھے۔ اس کے والد سلیم ایک نجی کمپنی میں ملازم تھے، ان کی تنخواہ میں گزر بسر آرام سے ہوتا تھا۔ فریحہ پڑھ رہی تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ اچانک ایک روز اس کے والد کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ہسپتال جانے پر پتا چلا کہ ان کے دل میں سوراخ ہے۔ وہ بیمار رہنے لگے، جس کی وجہ سے نوکری کرنا مشکل ہو گیا۔ گھر اپنا تھا تو سر پر چھت سلامت رہی، لیکن جب جمع پونجی ختم ہوتے ہی فاقوں کی نوبت آئی تو 22 سالہ فریحہ کو ملازمت کے لیے گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا۔ اس کے والد جو ملازمت کر رہے تھے، تھوڑی جدوجہد کے بعد وہ اسے مل گئی اور زندگی کی گاڑی دھیرے دھیرے پھر سے ڈگر پر چلنے لگی۔ فریحہ آفس جانے لگی۔ نرم و ملنسار طبیعت کا باعث اس کی آفس میں سب سے اچھی بات چیت ہو گئی تھی، لیکن اسے اپنا باس سنان پاشا کبھی کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ فریحہ کو وہ بہت بد لحاظ انسان لگتا تھا، جو کسی کو بھی سب کے سامنے بے عزت کرنے میں لمحہ نہیں لگاتا تھا۔ اس کی معاشی حالت دوسروں سے اچھی کیا تھی، وہ باقی سب کو حقیر سمجھنے لگا تھا۔ تب ہی فریحہ کی کوشش ہوتی تھی کہ سنان سے کم ہی آمنا سامنا ہو۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے، سب کچھ معمول کے مطابق ٹھیک چل رہا تھا۔ لیکن ایک روز فریحہ آفس میں تھی جب اچانک ان کے پڑوسی کا فون آیا کہ اس کے ابو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، انہیں ہسپتال لے گئے ہیں۔ وہ بھی جلدی پہنچے۔ یہ سنتے ہی وہ گھبرائی ہوئی ہسپتال پہنچی، جہاں ایک قیامت خیز خبر اس کے منتظر تھے۔ اس کے والد کا مرض بہت بری طرح بگڑ چکا تھا۔ ڈاکٹرز بتا چکے تھے کہ جلد از جلد آپریشن بہت ضروری ہے، لیکن اس کا خرچہ سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ آفس سے لون اپلائی کیا، مگر وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ سلیم زبردستی خود کو فٹ ظاہر کرتے ہوئے معلوم کی شب و روز گزار کر فریحہ کو تسلی دلاتے رہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، تم پریشان مت ہو، یہ ڈاکٹرز تو بس ایسے ہی ڈرا دیتے ہیں۔ لیکن وہ اتنی بھی ناسمجھ نہیں تھی۔ باپ کی دن بدن گرتی صحت اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھلا وہ کیسے پریشان نہ ہوتی۔ یہ باپ ہی تو اس بھری دنیا میں اس کا واحد رشتہ تھا، اگر یہ بھی کھو گیا تو وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ اور ایک دن یہ نوبت آ گئی۔ سلیم کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ہسپتال لے کر بھاگے تو ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ اگر اگلے 48 گھنٹوں میں آپریشن نہیں ہوا تو وہ مزید نہیں جی پائیں گے۔ وہ دہل گئی اور دیوانہ وار رقم جمع کرنے میں لگ گئی۔ فریحہ نے اپنی اور اپنی ماں کے کچھ چھوٹے موٹے زیور بیچ کر پیسے جوڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ رقم اونٹ کے منہ میں زیرے کی مانند تھی۔ وہ اب بھی مطلوبہ رقم سے بہت دور تھی اور اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اسی لیے تھک کر آخر میں اسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلانے آ گئی جس کا عام حالات میں سامنا کرنے سے بھی کتراتی تھی۔ فریحہ، آواز پر وہ چونک کر ہوش میں آئی اور شیزا کو دیکھا۔ اب تم سر کے روم میں جا سکتی ہو، اس نے گرین سگنل دیا۔ وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی چادر درست کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس نے دھیرے سے کانچ کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے بھاری مردانہ آواز میں اجازت ملی۔ وہ دروازہ دھکیلتی اندر داخل ہوئی۔ سامنے ٹیبل کی دوسری طرف سنان پاشا اپنے سنگل آفس چیئر پر بیٹھا لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا، جس نے نظر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ لیکن فریحہ اس بار بھی اس کی ظاہری خوبرو شخصیت سے اندر ہی اندر متاثر ہوئی۔ گڈ آفٹر نون سر، اس نے خود ہی آگے آتے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ اب اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ حسن آج سوگوار تھا، کیا ہوا؟ اور یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟
तुम्हें यहाँ के ड्रेसिंग प्रोटोकॉल्स पता नहीं है क्या? हस्बे आदत नागवार अंदाज था। पता है सर, लेकिन अभी मैं जॉब पर नहीं हूँ। मैं 2 दिन से अस्पताल में थी और अभी भी वहीं से आ रही हूँ। मेरे पास हुलिया दुरुस्त करने का वक्त नहीं है। उसने खुद को मजबूत रखते हुए जवाब दिया। हुलिया दुरुस्त नहीं रख कर सकती तो यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है। मुझे अपने ऑफिस में ऐसे रोते धोते उजड़े लोग नहीं चाहिए। मसरूफ अंदाज में शफाक हुक्म था। सर, मैंने हमेशा यहाँ के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं। आपको कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया और आइंदा भी नहीं दूंगी। लेकिन इस वक्त मैं बहुत मुश्किल में हूँ। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। उसने आजिज़ी से मिन्नत की। सनान ने पल भर को उसे देखा। उसका सोगवार हुस्न आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। कहो, वो बादल ने ख्वास्ता सुनने लगा। सर, मेरे अब्बू अस्पताल में हैं। उनके दिल में सोराख है। बर वक्त ट्रीटमेंट ना होने की वजह से केस बहुत बिगड़ गया है और अब ऑपरेशन बहुत जरूरी हो गया है। अगर ऑपरेशन ना हुआ तो वो मर जाएंगे। लेकिन ऑपरेशन की रकम बहुत बड़ी है। मैं लाख कोशिश के बावजूद भी इतनी रकम नहीं जोड़ पाई। लोन अप्लाई किया था लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गया। प्लीज आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए। उसने जल्दी जल्दी बताया, गोया ये आखिरी मौका हो। मैं क्या मदद करूं? मैंने क्या कोई खैराती इदारा खोल रखा है? वही बदलिहाज अंदाज। सर, आप मुझे ऑपरेशन की रकम दे दीजिए। मैं धीरे धीरे आपका उधार चुका दूंगी। उसने असल मुद्दा रखा। दिल के ऑपरेशन में पता भी है कितना खर्चा आता है। तुम्हारे धीरे धीरे उतारने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। उसने तंज किया। मैं जिंदगी भर आपके यहाँ मुलाजमत करके उधार उतार दूंगी सर। प्लीज अभी आप मेरे अब्बू को बचा लीजिए वरना देर हो जाएगी। उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए सर झुकाया तो उसकी चादर सिरक कर उतर गई। सनान बगौर उसका नुस्वानी हुस्न देखे गया, जैसे अभी अपना होश ही नहीं था। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बू के इलाज का सारा खर्च उठाऊंगा। उसके अचानक कहने पर फरीहा ने सर उठाया। लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? सनान की अगली बात खासी गैर मुतवक्का थी। बदले में धीरे धीरे आपका उधार चुका दूंगी मैं सर। उसने याद दिलाया। लेकिन मुझे पैसों के बदले पैसे नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। वो जगह पर से उठा और पास आया। क्या चाहिए आपको? वो खटकी। तुम चाहिए हो। तुम्हें मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी होगी और तब तक मेरे साथ रहना होगा जब तक मैं चाहूँ। उसकी बात पर वो दंग रह गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इनकार बेसाख्ता था। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कोई बिजनेसमैन ऐसा कोई सौदा नहीं करता जिसमें उसका फायदा ना हो। वो आराम से कहकर पलट गया। सर प्लीज ऐसा मत करें, मेरे अब्बू मर जाएंगे। वो रोने के करीब थी। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो मदद के लिए तैयार हूँ, तुम ही ताउन नहीं कर रही। उसने वापस पलटकर उसे इल्जाम दिया। बेबस फरीहा अजीब दोराहे पर फंस गई थी। उसने जब्त से आंखें मीची। बीमार बाप का चेहरा नजर आया जो मौत के मुंह में था। फिर आंखें खोली। ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तैयार हूँ। फरीहा ने नजरें झुकाए खून के आंसू पीते हुए कहा था। उसने अचानक जैसे खुद को पत्थर कर लिया था, और करना जरूरी भी था। उसके बिना वो अपनी इज्जत का सौदा कैसे कर पाते? सनान पाशा ने मोबाइल उठाकर अपने मैनेजर को कॉल मिलाने के बाद एक बड़ी रकम फरीहा के अकाउंट में भेजने का हुक्म जारी कर दिया। फरीहा ने आहिस्तगी से आंसू रगड़ डाले। उसने अपने बाप की जिंदगी खरीद ली थी अपनी इज्जत के बदले। अकाउंट में पैसे आते ही फरीहा ने पहली फुर्सत में अस्पताल में जमा कराए, जिसके बाद ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। साथ ही वो बाप को तसल्ली देने लगी कि वो परेशान ना हो, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए बेटा? सलीम ने पूछ लिया, जो अस्पताल के बिस्तर पर लेटे थे और बीमारी से ढलक गए थे। ऑफिस से लोन लिया है। उसने नजरें चुराई। लेकिन लोन तो रिजेक्ट हो गया था ना? उन्हें अभी तक याद था। हाँ, लेकिन इस बार मैंने डायरेक्ट बॉस से बात की है और उन्हें सारा मामला बताया है, तो वो मान गए। उसने झूठी सच्ची वजाहत दी। और आप ये सब छोड़ें, आप बस रिलैक्स रहें और ऑपरेशन के बाद जल्दी से फिट होकर दिखाएं। फरीहा ने उनके बाल सहलाते हुए मौजू बदल दिया। सलीम को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। फरीहा अस्पताल में ही उनके लिए दुआ गो थी। उसका सनान से मुआहदा हुआ था कि सलीम का ऑपरेशन होने के बाद वो उसके पास आएगी। सनान भी जानता था कि वो बीमार बाप को छोड़कर कहीं भाग नहीं सकती, लिहाजा मान गया था। तवील इंतजार के बाद डॉक्टर ने आकर इत्तला दी कि सलीम का ऑपरेशन कामयाब रहा। उसने बेसाख्ता शुक्र का कलमा पढ़ा। जब वो बाप से मिली तो दोनों बहुत खुश थे। अभी चंद रोज सलीम को अस्पताल में डॉक्टर्स की जेर निगरानी में रहना था, और यही मौका फरीहा के लिए गनीमत था। वो सलीम से ऑफिस के काम का बहाना करके सनान पाशा के दिए गए पते पर पहुंच गई। ऑपरेशन की कीमत चुकाने के लिए एक पोश इलाके में बना ये शानदार बंगला था, जहां उसे आसानी से दाखिला मिल गया। वो अंदर पहुंची तो बंगले की अंदरूनी चकाचौंध देख मबहूत रह गई। वेलकम। आवाज पर वो चौंकी तो सनान को पास आता पाया। हो गया तुम्हारे अबू का ऑपरेशन? उसने पास रुक कर पूछा। फरीहा ने इस बात में सर हिलाया। तो अब तुम इस ऑपरेशन की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो ना? मायने खेज सवाल आया। फरीहा ने कोई जवाब देने की बजाय नजरें झुकाकर पर्स की बेल्ट पर गिरफ्त सख्त कर ली। थोड़ी देर तक काजी साहब आ जाएंगे, तब तक तुम तैयार हो जाओ। शाजिया, उसने खुद ही अगला हुक्म देकर बुलंद आवाज में किसी को पुकारा। जी साहिब। अगले ही पल मुलाजमा हाजिर थी।
اسے اوپر کمرے میں لے جاؤ اور سب چیزیں دے دو۔ وہ ملازمہ کو حکم دے کر چلا گیا۔ اس نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ آئیں بی بی جی۔ ملازمہ کے کہنے پر فریحہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ اسے لے کر اس شاندار بنگلے کی اوپری منزل پر آئی اور ایک بیڈ روم میں لے آئی، جہاں بیڈ پر کچھ شاپنگ بیگز رکھے ہوئے تھے۔ یہ آپ کے کپڑے اور زیور ہیں، پہن لیجئے۔ اس نے بیگز اٹھا کر اس کی سمت بڑھائے، جو یقیناً سنان کا حکم تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے بیگ تھامتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ملازمہ کمرے سے چلی گئی۔ فریحہ نے بیگ سے چیزیں نکال کر دیکھی۔ وہ ایک سرخ ریشم کی فراک تھی، جس کے ساتھ سرخ چوڑیاں اور جھمکے بھی تھے۔ اسے یہ کپڑے زیور دیکھ کر کوئی خوشی نہ ہوئی، بلکہ دل مزید بوجھل ہو گیا کہ جو وقت ایک لڑکی کی زندگی کا سب سے بڑا ارمان ہوتا ہے، وہ اس کی زندگی میں یوں آیا تھا کہ وہ خوش بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے بے دلی سے لباس زیبتن کیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے اسی بے دلی سے کلائیوں میں چوڑیاں چڑھائیں اور پھر جھمکے پہننے لگی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ اندر آیا سنان۔ اسے دیکھ پل بھر کو ٹھہر گیا۔ واہ، وہ کہتا قریب آیا، اب مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ اس نے فریحہ کے بال چھیڑے۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ بھاگ لو دور، قاضی صاحب آ چکے ہیں، کچھ دیر بعد فرار کی ساری راہیں بند ہوں گی۔ اس کے معنی خیز طنز پر فریحہ کے جسم میں سرسراہٹ دوڑ گئی۔ ملازمہ قاضی صاحب اور 4 لوگوں کو لیے وہیں کمرے میں آ گئی۔ فریحہ نے سوٹ کا ہمرنگ دوپٹہ اپنے سر پر لے کر اچھی طرح خود کو ڈھانپ لیا۔ سب لوگ بیٹھ گئے۔ نکاح کا آغاز ہوا اور نکاح ہو گیا۔ سب لوگ کمرے سے چلے گئے، بس فریحہ وہیں بیٹھی رہی، جو قسمت کے اس عجیب کھیل پر گمسم تھی۔ تبھی ملازمہ آئی اور اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ وہ چل پڑی۔ کمرے سے باہر نکلنے پر فریحہ کو احساس ہوا کہ سورج غروب ہونے کے بعد رات نکل آئی ہے، اور یہ رات اس کے لیے بہت بھاری تھی۔ ملازمہ اسے ایک بیڈ روم میں چھوڑ گئی، جو پچھلے والے سے زیادہ شاندار تھا، اور نائٹ بلب کی روشنی نے ماحول خاصا خوابناک بنایا ہوا تھا۔ سامنے ہی سنگل صوفے پر سنان براجمان تھا، جس کی نظریں فریحہ پر تھیں۔ وہ اٹھ کر آگے آیا، دروازہ لاک کیا اور اس کے پاس آ گیا۔ ہاں تو کہاں سے شروعات کریں؟ سنان اس کے چہرے پر انگلی پھیری۔ فریحہ کے چہرے پر ناگوار تاثر آیا، لیکن وہ بھاگ نہیں سکتی تھی۔ میرا چھونا برا لگ رہا ہے؟ وہ ناگواری بھانپ گیا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ لیکن اب تو مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ سنان نے یکدم اسے قریب کھینچ کر خود میں بھینچا اور پھر باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر پٹکنے کے بعد اس پر جھکتے ہوئے منمانیاں شروع کر دی، جو کافی حد تک دردناک تھی، گویا وہ اسے چومنا نہیں، چبانا چاہتا ہو۔ فریحہ نے کس کر بیڈ شیٹ دبوچ لی۔ پوری رات فریحہ کی آنکھ سے مسلسل آنسو بہتے رہے، جنہیں نظر انداز کیے وہ بے دردی سے اس کا نازک سراپا اپنے آہنی وجود سے مسلتا گیا۔ بالآخر قیامت خیز رات گزر گئی۔ صبح نکل آئی۔ سنان سارا حساب کتاب برابر کرتے ہی اوندھا گر کر بے خبر سو گیا تھا، لیکن اس کے پہلو میں خود کو کمبل میں چھپائی فریحہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئی تھی۔ وہ تو بس اس انتظار میں تھی کہ کب صبح ہو اور وہ اس عذاب سے نجات پائے۔ کھڑکی سے اندر آتے سورج کی کرنوں نے جب صبح ہو جانے کا پتہ دیا تو فریحہ خود کو سمیٹتے ہوئے بیڈ سے اتری اور باتھ روم میں آ کر شاور کے نیچے کھڑی ہونے کے بعد بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ کاش ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں سما کر ختم ہو جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ کافی دیر یوں ہی رونے کے بعد وہ کپڑے پہن کر باہر آئی۔ اس نے اپنے وہی کپڑے پہنے تھے جو کل یہاں پہن کر آئی تھی۔ وہ جوں ہی باہر آئی تو سنان بھی بیدار ملا، جو شرٹ سے آ رہی صرف جینز میں بیڈ پر بیٹھا غالباً اسی کا منتظر تھا۔ گڈ مارننگ ڈارلنگ۔ وہ اٹھ کر پاس آیا۔ رات اچھی گزری نا؟ اس نے فریحہ کے گیلے بال چھیڑے۔ وہ پیچھے ہٹی۔ یہ کانٹریکٹ میرج اور کب تک چلے گی؟ وہ مدعے پر آئی۔ جب تک میرا دل چاہے گا۔ سنان نے یکدم اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا۔ تم اتنی حسین ہو کہ ایک رات میں میرا دل نہیں بھرا، مجھے ابھی اور تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ اس کی اگلی بات فریحہ کو دہلا گئی کہ پتہ نہیں ہے انسان کب تک اسے اس بندھن میں قید رکھنے والا ہے۔ مجھے ابو سے ملنے ہسپتال جانا ہے۔ اس نے خود کو حصار سے آزاد کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ، لیکن یاد رکھنا واپس تمہیں یہیں آنا ہے۔ سنان نے اسے چھوڑ دیا۔ فریحہ ہسپتال آئی تو ڈاکٹر کی جانب سے تسلی بخش جواب ملا کہ سب خیریت ہے، سلیم کی طبیعت ٹھیک ہے۔ یہ سن کر اسے اطمینان ہوا۔ وہ باپ سے ملی جو ایک پرائیویٹ روم میں تھے اور اب بہتر لگ رہے تھے۔ وہ کافی دیر ان کے پاس رہی اور رات کو جب وہ دوا کے زیر اثر سو گئے تو فریحہ پھر شکستہ قدموں سے قرض چکانے چل پڑی۔ وہ بنگلے پر پہنچی تو رات ہو چکی تھی۔ وہ سیدھا بیڈ روم میں آئی۔ سنان صوفے پر اطمینان سے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، جیسے یقین ہو کہ وہ ضرور آئے گی، اور یقین درست بھی نکلا۔ کیا ہوا؟ طلاق لینے آئی ہو؟ اس نے جان بوجھ کر نمک چھڑکا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ وہ سگریٹ بجھاتے ہوئے اٹھ کر پاس آیا۔ ویسے ابھی بھی اگر تم چاہو تو میں تمہیں طلاق دے سکتا ہوں، کہو دے دوں طلاق؟ لیکن اگر کل کو پھر تمہارے باپ کی حالت بگڑ گئی تو تم ہسپتال کی اتنی بھاری فیس کیسے ادا کرو گی؟ وہ اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ فریحہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ سینے پر سے اپنا دوپٹہ اتار دیا۔ وہ اسے دیکھے گیا، پھر وہ بیڈ کی جانب بڑھی اور دونوں ہاتھ کھول کر بیڈ پر چت لیٹ گئی۔
جیسے اجازت دے رہی ہو کہ آؤ اور آ کر مجھے نوچ لو۔ سنان کو یہ رد عمل تھوڑا عجیب تو لگا، لیکن اس کے پیچھے کی وجہ بھی واضح تھی، اسی لیے زیادہ حیران نہیں ہوا، اور خود بھی اس کے پاس آنے کے بعد اس پر جھک کر بے حد قریب آ گیا۔ لگتا ہے عقل ٹھکانے آ گئی ہے۔ اچھی بات ہے، ویسے بھی آج میرا زبردستی کرنے کا موڈ نہیں تھا، اس نے پاس آ کر کہا، اس کے وجود کو خود میں بھینچ لیا جو ہر طرح کے جذبات سے آری محض ایک زندہ لاش لگ رہی تھی۔ وہ لاش جو نہ روتی ہے، نہ ٹوکتی ہے، نہ تڑپتی ہے، نہ مزاحمت کرتی ہے، بس پانی کے بہاؤ کے ساتھ بنا کسی سمت کا تعین کیے بہتی چلی جاتی ہے۔ سنان کا فی الحال فریحہ کو طلاق دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور فریحہ بھی بس چپ چاپ منتظر تھی کہ کب اس کا باپ مکمل صحتیاب ہو اور پھر وہ کوئی آر یا پار فیصلہ لے۔ ابھی ڈاکٹرز نے کوئی زیادہ تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا، وہ ہسپتال میں ڈاکٹرز کی زیر نگرانی تھے۔ فریحہ اکثر جا کر ان سے مل آتی تھی، لیکن وہ ابھی بھی سنان کے ساتھ اسی کے بنگلے میں رہ رہی تھی، جہاں صرف ایک ملازمہ کے سوا اور کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ ان دنوں سنان نے اسے آفس جانے سے بھی منع کر دیا تھا، اور نہ وہ خود آفس جانا چاہتی تھی، کیونکہ ایسے الجھے دل و دماغ کے ساتھ وہ ٹھیک طرح کام نہیں کر پاتی۔ وہ بس کسی قیدی کی مانند دن گن گن کر گزار رہی تھی۔ ابھی بھی وہ کمرے میں گمسم سی بیٹھی تھی، دن ڈھل چکا تھا، سنان آفس سے واپس نہیں آیا تھا، اور واپس آنے کے بعد حسب معمول اس کا ایک ہی پسندیدہ مشغلہ ہوتا تھا، اپنا حق وصولنا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور سنان اندر داخل ہوا۔ فریحہ نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ وہ قریب آیا اور ایک شاپنگ بیگ اس کی جانب بڑھایا۔ یہ پہن کر تیار ہو جاؤ جلدی۔ اس نے ساتھ ہی حکم بھی صادر کیا۔ کیوں؟ اس نے بیگ تھامے بنا سوال کیا۔ زیادہ سوال مت کرو اور جو کہا ہے وہ کرو۔ اب کی بار انداز سخت ہو گیا۔ مزید ضد بحث کے بعد جو نتائج آ سکتے تھے ان سے بچنے کے لیے فریحہ کو بیگ تھامتے ہوئے کھڑا ہونا پڑا۔ 10 منٹ کا وقت ہے تمہارے پاس، اس نے باور کرایا اور کمرے سے چلا گیا۔ فریحہ بے دلی سے تیار ہونے لگی۔ بیگ میں گلابی میکسی تھی جو پہن کر فریحہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی اور وہاں موجود قلیل سامان کی مدد سے ہلکا پھلکا تیار ہو گئی۔ تیار ہو کر وہ کمرے سے باہر آئی تو سنان ہال کے صوفے پر ہی بیٹھا مل گیا۔ وہ بھی فریحہ کو دیکھ اٹھ کھڑا ہوا، جو ہر وقت سوگوار حلیے میں ہی رہتی تھی، لیکن ابھی الگ روپ میں حسین لگی۔ چلو۔ اس کی کوئی تعریف کرنے کی بجائے سنان اسے کہہ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بھی چپ چاپ پیچھے آئی۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر سنان نے اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا کہا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ فریحہ نے اس حکم کی بھی تعمیل کی، جس کے بعد گاڑی چل پڑی۔ دونوں کے بیچ گہری خاموشی حائل تھی۔ نہ فریحہ نے دوبارہ اس سے کچھ پوچھا اور نہ سنان نے بتانے کی زحمت کی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک عالیشان بنگلے میں داخل ہوئی اور ایک جگہ رک گئی۔ باہر آؤ، وہ اسے کہتا گاڑی سے اترا۔ فریحہ نے بھی پیروی کی اور گاڑی سے اتر کر پیچھے پیچھے چل دی۔ بنگلے کے اندر داخل ہو کر فریحہ کو اندازہ ہوا کہ یہاں کوئی پارٹی چل رہی تھی، جہاں کئی کاروباری لوگ مدعو تھے۔ سنان میزبان کے پاس پہنچا اور کافی گرم جوشی سے ملا، جو ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ ان سے ملے چودھری صاحب، شی از مائی گرل فرینڈ۔ سنان نے اپنے ساتھ کھڑی فریحہ کا تعارف کرایا، لیکن گرل فرینڈ کہہ کر۔ فریحہ کو حیرت نہ ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سنان پاشا جیسا آدمی فریحہ کو دنیا کے سامنے اپنی بیوی قبول کرنے کی غلطی کبھی نہیں کرے گا۔ ہاتھ ملاؤ فریحہ۔ سنان نے اسے حکم دیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ بڑھانا پڑا۔ بیوٹیفل۔ چودھری نے مضبوطی سے ہاتھ تھام کر گہری نظروں سے سر تپا جائزہ لیا۔ آپ لوگ باتیں کیجیے، میں تب تک دوسرے گیسٹ سے مل کر آتا ہوں، سنان نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ فریحہ کی سمجھ میں آ گیا کہ سنان نے اپنا کوئی ذاتی مفاد پورا کرنے کے لیے فریحہ کو اس آدمی کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسے برا تو بہت لگا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، وہ بے بس تھی، لہٰذا چپ کھڑی رہی۔ چودھری اس سے یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگا، جس کا وہ بس سر کی جنبش سے جواب دیتی رہی۔ سنان دور کھڑا انہی لوگوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ باتیں کرتے کرتے چودھری فریحہ کے کافی قریب آ گیا اور پیٹھ سہلانے لگا۔ وہ غیر آرامدہ ہو کر دور ہوئی۔ نہ جانے کیوں سنان کو بھی یہ اچھا نہ لگا، جو جانتا تھا کہ یہاں ایسا ہی کچھ ہوگا۔ ارے بیوٹیفل، تم مجھ سے اتنا دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ چودھری باز نہ آیا اور اب کی بار باقاعدہ کمر کے گرد بازو ڈال دیا۔ فریحہ دور ہوئی اور اسی پل سنان بھی وہاں آ گیا۔ مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا چودھری صاحب، چلنا ہوگا۔ چلو فریحہ، سنان نے کہا۔ ہاں تو آپ اپنا ضروری کام پورا کر رہے ہیں، انہیں یہی چھوڑ دیں۔ چودھری نے فریحہ کو روکنا چاہا۔ نہیں، ان کا جانا بھی ضروری ہے، ایکسکیوز می، سنان نے کہہ کر فریحہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ دونوں گاڑی میں سوار ہو کر گھر کی جانب چل پڑے۔ ان کے بیچ ابھی بھی خاموشی تھی۔ گھر آ کر گاڑی سے اترنے کے بعد فریحہ سیدھا کمرے میں آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر قبل جو کچھ بھی ہوا تھا وہ بہت غلط تھا، اور اس سے بھی زیادہ غلط ہو سکتا تھا، لیکن شکر ہے وقت رہتے سنان بیچ میں آ گیا۔ لیکن اگر وہ اسے لے کر ہی اسی مقصد سے گیا تھا تو پھر بیچ میں کیوں آیا؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ پیچھے سے سنان نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بالوں پر بوسہ دیا۔ فریحہ خیالوں سے چونک کر ہوش میں آئی، جو پوری طرح اس کے حصار میں تھی، اور اسے پتا تھا کہ اب صبح سے پہلے آزادی نہیں ملے گی۔
ساری رات اسی قید میں رہتے ہوئے وہ کل کے حوالے سے منصوبہ بندی کرتی رہی اور صبح اس پر عمل کرنے والی تھی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق تھی۔ فریحہ سنان سے پہلے بیدار ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر فریش ہوئی، تب تک سنان بھی جاگ گیا اور اس کے فریش ہونے کے بعد دونوں ناشتے کے لیے ٹیبل پر آ گئے۔ ہمیشہ کی طرح ناشتے کے دوران بھی دونوں نے کوئی بات چیت نہیں کی۔ ناشتہ مکمل کرنے کے بعد سنان آفس روانہ ہو گیا اور فریحہ اسی موقع کی تلاش میں تھی۔ سنان کے چاہتے ہی وہ اپنا تھوڑا بہت ضروری سامان ہینڈ بیگ میں اکٹھا کرنے لگی۔ یہاں سے وہ سیدھا ہسپتال جانے والی تھی اور وہاں سے اپنے ابو کو ڈسچارج کرانے کے بعد کچھ دن ایک دوست کے گھر چھپنے کا ارادہ تھا، اور وہاں سے وہ اس رقم کے ساتھ ملک چھوڑنے والی تھی جو آپریشن کے بعد بھی اس کے اکاؤنٹ میں بچ گئی تھی، کیونکہ سنان نے اضافی رقم دی تھی۔ فریحہ یہاں سے فرار ہو رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ سنان پاشا اسے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا، تبھی یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا۔ اس کے کہیں آنے جانے پر پابندی نہیں تھی، تبھی آرام سے گھر سے نکل گئی اور سیدھا ہسپتال پہنچی۔ ہسپتال سے باپ کو ڈسچارج کرایا اور اپنی ایک قابل بھروسہ دوست کے گھر آ گئی، کیونکہ اپنے گھر جاتی تو سنان فوری اسے ڈھونڈ لیتا۔ دوسری جانب جب سنان گھر پہنچا اور فریحہ کو غیر حاضر پایا تو اس نے پورا گھر سر پہ اٹھا لیا۔ فریحہ گھر سے غائب ہے اور تم لوگوں کو کچھ ہوش نہیں ہے؟ سب کہاں مرے پڑے تھے؟ کسی نے مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ وہ سب ملازمین پر بگڑ رہا تھا۔ سر، ہمیں لگا وہ معمول کی طرح اپنے ابو سے ملنے گئی ہیں اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ ہسپتال جا رہی ہیں، جلدی آ جائیں گے۔ ایک ملازم نے صفائی دی۔ وہ غصے سے پاگل ہوتے ہوئے فریحہ کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ وہ سیدھا ہسپتال پہنچا، لیکن وہاں سے پتا چلا کہ فریحہ صبح ہی اپنے والد کو لے کر جا چکی ہے۔ وہ تو آج صبح ہی ساری فارمیلٹیز کلیئر کر کے اپنے والد کو لے کر جا چکی ہیں۔ ہسپتال سے ملے اس جواب کے بعد وہ سیدھا اپنے آفس سے فریحہ کا پتہ نکلوا کر اسے اس کے گھر پہنچا، لیکن وہاں بھی تالا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ فریحہ فرار ہو گئی ہے، پھر بھی اس نے ہر ممکن حد تک سب جگہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر کوئی نتیجہ نہ ملا۔ فریحہ نے رازداری سے سارے انتظامات کیے اور باپ کو لے کر لندن آ گئی، جہاں اس کی دوست کے ماموں کا ایک کیفے بھی تھا۔ وہاں انہوں نے ہی اس کی رہائش کا انتظام کرنے میں مدد کی اور پھر فریحہ انہی کے کیفے میں ویٹرس کی جاب کرنے لگی۔ اس کی زندگی جیسے پھر سے لیکن اس میں ایک سکون تھا، ایک مان تھا جو دونوں کو ایک دوسرے کی موجودگی سے ملتا تھا۔ ابو، آج پھر الائچی والی چائے بنائی ہے، آپ کی پسندیدہ۔ فریحہ نے مسکراتے ہوئے کپ ان کے ہاتھ میں تھمایا۔ سلیم نے کپ تھاما، کپ کپاتے ہاتھوں سے، اور بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم کیسے ہر دن تھکن کے بعد بھی اتنی خوش رہتی ہو بیٹا؟ فریحہ نے کندھے اچکائے۔ اس لیے کہ میرا دن اسی لمحے مکمل ہوتا ہے جب آپ یہ چائے لے کر مسکرا دیتے ہیں۔ سلیم کی آنکھوں میں نمی ابھری، مگر وہ جلدی سے کپ کی طرف دیکھنے لگے جیسے کچھ چھپانا چاہتے ہوں۔ تمہاری ماں ہوتی تو کہتی، سلیم، بیٹیوں کو اتنی ذمہ داریوں میں نہ جھونکو، مگر فریحہ، تم نے میرے بڑھاپے کو خوشبو دے دی۔ انہوں نے آہستگی سے کہا، اور آپ نے میرے بچپن کی ہر خواہش کو پورا کیا ابو، میں تو بس قرض اتار رہی ہوں۔ فریحہ کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ سلیم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما۔ قرض؟ بیٹیوں کی محبت کبھی قرض نہیں ہوتی، یہ تو رب کی وہ عطا ہے جس کا حساب ہی نہیں بنتا۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے۔ کمرے میں دیوار پر آویزاں ایک تصویر میں وہ تینوں تھے، سلیم، فریحہ اور فریحہ کی ماں رخسانہ۔ وہ تصویر اب بھی تازہ لگتی تھی، مگر اس میں موجود عورت اب صرف ایک دعا کی صورت ان کے بیچ زندہ تھی۔ آج کام کیسا تھا؟ سلیم نے نرمی سے پوچھا۔ ٹھیک ہی تھا۔ آج کیفے میں ایک بچہ آیا تھا اپنی ماں کے ساتھ۔ اس کی ماں اسے آرڈر کرنا سکھا رہی تھی اور وہ بچہ آرڈر دیتے ہوئے واقعی اتنا گھبرا رہا تھا جیسے کوئی امتحان دے رہا ہو۔ وہ یوں ہی ماحول بدلنے کو ایک غیر ضروری بات بتاتے ہوئے ہنسی۔ وہ بھی مسکرائے، لیکن پھر انہوں نے اچانک سینے پر ہاتھ رکھا جیسے درد ہوا ہو، اور واقعی ہلکی سی تکلیف نے ان کے چہرے پر سایہ ڈال دیا۔ کیا ہوا ابو؟ فریحہ فوراً سیدھی ہوئی۔ کیا پھر درد ہو رہا ہے؟ دوائی دی تھی نا صبح؟ وہ پریشان ہو گئی۔ بس ہلکا سا دباؤ ہے، تم زیادہ پریشان نہ ہو بیٹا، انہوں نے فوراً دلاسا دیا، جو ان کے لیے ہر وقت بہت فکر مند رہتی تھی۔ کیسے پریشان نہ ہوں؟ آپ کے سوا میرا کون ہے ابو؟ اگر آپ کو کچھ ہوا تو میں ٹوٹ جاؤں گی۔ فریحہ کی آواز بھر آئی۔ میری بچی۔ سلیم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں اپنے خواب پورے کرتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی تو مجھے تمہاری شادی دیکھنی ہے، تمہارے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے، تمہارے لیے میرے بھی بہت سے خواب ہیں۔ انہوں نے تناؤ کم کرنے کے لیے بات بدلی۔ فریحہ نے بھی آنسو چھپانے کی کوشش کی۔ لیکن میرے لیے آپ ہی میرا خواب ہے ابو، آپ کی صحت، آپ کی زندگی ہی میری کامیابی ہے۔ سلیم نے پیار سے اس کی پیشانی چومی۔ بیٹا، اگر میں چلا بھی جاؤں گا نا تو رب سے یہی دعا مانگوں گا کہ تمہیں کبھی تنہا نہ کرے، کبھی محتاج نہ کرے۔ انہوں نے دعا دی۔ ابو ایسے الفاظ نہ کہا کریں، وہ ڈر کر چیخ پڑی۔ اچھا بھائی، نہیں کہتا، تم ناراض مت ہو۔ انہوں نے بات ختم کر کے اسے سینے سے لگا لیا۔ شام ڈھلنے کے بعد رات میں بدل گئی۔ سلیم نے چادر اوڑھی اور بستر پر لیٹ گئے۔ فریحہ نے لائٹ مدھم کی اور بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگی۔ یاد ہے ابو، جب میں چھوٹی تھی آپ مجھے رات کو اپنے سینے سے لگا کر سلاتے تھے؟ اب آپ کے پاؤں دبانے سے مجھے سکون آتا ہے۔ وہ بھی مسکرائے۔ محبت کا یہ سفر تبھی مکمل ہوتا ہے جب بیٹی ماں باپ کی تھکن سمجھنے لگے۔
تم نے مجھے جینے کی وجہ دی ہے فریحہ، میرے حصے کی خوشیاں تم جیو بیٹا۔ انہوں نے دل کی گہرائیوں سے دعا دی۔ فریحہ نے ہاتھ سمیٹ لیے اور ان کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ باہر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی مگر اس کمرے میں محبت کی گرمی تھی۔ وہ باپ بیٹی جو ایک دوسرے کی تکلیف کو لفظوں سے پہلے سمجھ جاتے تھے، ان کے بیچ نہ کوئی شکایت تھی نہ فاصلہ، صرف بے لوث محبت اور بے آواز دعائیں تھیں۔ سب صحیح چل رہا تھا۔ فریحہ سنان پاشا کو بھول چکی تھی لیکن وہ اسے ایک پل کے لیے بھی نہیں بھولا تھا اور ہنوز پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ اور پھر ایک دن اسے خبر مل گئی کہ فریحہ لندن میں ہے۔ ان دنوں اچانک پھر سے سلیم کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ پہلے پہل تو وہ بس فریحہ کو ٹالتے رہے کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے، لیکن یہ سب زیادہ دن نہیں چلا اور ایک روز ان کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ فریحہ نے انہیں ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ وہ رات بھر ہسپتال میں ان کے ساتھ رہتی تھی اور صبح گھر جا کر فریش ہونے کے بعد ڈیوٹی پر جاتی تھی، پھر ڈیوٹی سے آ کر گھر آ کر فریش ہونے کے بعد ہسپتال آ جاتی تھی۔ آج بھی وہ ڈیوٹی کے بعد حسب معمول فریش ہو کر ہسپتال آئی تو نرس اسے دیکھتے ہی پاس آ گئی۔ اچھا ہوا آپ آ گئی، ہم ابھی آپ کو ہی کال کرنے والے تھے۔ اسے دیکھتے ہی نرس نے عجلت میں کہا، کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ اسے بھی تشویش ہوئی۔ نہیں، آپ کے ابو کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی تھی، ڈاکٹرز نے بہت کوشش کی لیکن انہیں بچا نہیں سکے، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ نرس کے الفاظ بجلی بن کر فریحہ پر گرے اور وہ اپنی جگہ گنگ رہ گئی۔ اچانک اس کا ذہن معاف ہو گیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور اگلے پل وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ دوسری طرف سنان پاشا لندن پہنچ چکا تھا جو غصے اور جنون سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے آدمی فریحہ کی ساری معلومات نکال چکے تھے کہ وہ کہاں رہ رہی ہے، کیا نوکری کر رہی ہے، سب کچھ۔ سنان سیدھا اس کی رہائش گاہ پر پہنچا جہاں اس کے مالک مکان نے بتایا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ ہسپتال میں ہے۔ وہ فوری ہسپتال روانہ ہو گیا لیکن جب وہ فریحہ تک پہنچا تو وہ اسے ہسپتال کے بیڈ پر بے ہوش ملی، جسے باپ کی موت سے گہرا صدمہ ہو گیا تھا۔ فریحہ کو اس حال میں دیکھ سنان کا سارا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ فریحہ ہوش و حواس میں نہیں تھی، اسی لیے سلیم کی تدفین کی ساری ذمہ داری سنان نے نبھائی۔ فریحہ کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا اور اس پر عمل بھی کر ڈالا، اور فریحہ اس قدر سکتے میں تھی کہ اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ سنان اسے ڈھونڈ چکا ہے اور اب اپنے ساتھ واپس لے آیا ہے۔ وہ لوگ پاکستان آ گئے تھے، سلیم کی تدفین پاکستان میں ہی ہوئی تھی، اور پھر ایک دن اچانک فریحہ کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ بری طرح رونا شروع ہوئی اور روتی چلی گئی جسے بمشکل سنان سنبھالے ہوئے تھا۔ وہ اس پر بہت غصہ تھا لیکن اس کی حالت دیکھ کر سارا غصہ ہمدردی میں بدل گیا۔ مجھے میرے ابو کے پاس جانا ہے، مجھے مر جانے دے، مجھے مر جانے دے۔ وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ تم نہیں مر سکتی فریحہ، میں بہت تڑپا ہوں تمہارے لیے۔ سنان نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ وہ بے بسی سے پھر رونے لگی۔ سنان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور سر سہلاتے ہوئے جی بھر کر رونے دیا۔ کچھ دن مسلسل رونے کے بعد پھر فریحہ جیسے سکتے میں چلی گئی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹ سی لیے تھے، وہ ایک جگہ گمسم سی بیٹھی رہتی تھی۔ سنان ہی اس کا خیال رکھ رہا تھا، کھانے سے لے کر دوا تک سب کچھ وہ خود کھلاتا تھا، اور اس کی غیر موجودگی میں ملازمہ کو فریحہ کا خیال رکھنے کی سخت ہدایت تھی، جس میں کوتاہی کی صورت وہ نوکری سے ہاتھ بھی دھو سکتی تھی، کیونکہ ان دنوں سنان فریحہ کو لے کر بہت حساس ہوتا جا رہا تھا۔ ان کا معاہدہ تو کچھ دنوں کا تھا لیکن نہ جانے کیوں سنان کا دل فریحہ کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا، اور جب سے فریحہ صدمے سے ٹوٹی تھی تب سے سنان کی اندرونی کیفیت اور زیادہ عجیب ہو گئی تھی۔ اس کی فکر بڑھ گئی تھی۔ وہ آفس کا ضروری کام نمٹا کر سیدھا گھر آتا تھا اور پھر کہیں نہیں جاتا تھا۔ فریحہ کے ساتھ کھانا کھاتا، اسے دوا کھلاتا اور اس کے پاس ہی بیٹھ کر کبھی آفس کا کام کرنے لگتا تو کبھی باتیں کرنے لگتا، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتی تھی اور یوں بیٹھی رہتی تھی جیسے کمرے میں اس کے سوا اور کوئی نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد پھر سنان بھی خاموش ہو جاتا اور سو جاتا۔ آج بھی سنان معمول کی طرح بیٹھ پر فریحہ کے برابر میں لیٹا اس سے باتیں کر رہا تھا جس کا وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ میرا کوئی بھائی بہن نہیں ہے اور میں زیادہ میچور بھی نہیں تھا۔ اس وقت میں نے اپنے پیرنٹس کو بھی کھو دیا۔ اس کے بعد سے پھر میری زندگی میں کوئی رشتہ نہیں بچا۔ میں کاروبار میں مصروف ہو گیا اور کبھی رشتے بنانے کا دل نہیں چاہا۔ سنان آج اسے خود ہی اپنے بارے میں بتا رہا تھا۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن مجھے بھی کسی سے محبت ہو جائے گی، کہ میں اس کے بنا رہ نہیں پاؤں گا۔ اس کے انداز میں گرم جوشی تھی لیکن فریحہ کی سرد مہری کے آگے وہ ماند پڑ گئی۔ آج سنان فریحہ کو روٹین چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کر آیا تھا۔ ہسپتال سے سیدھا گھر جانے کے بجائے وہ اسے ایک ریسٹورینٹ میں لے آیا۔ آج اس کا ارادہ باہر ڈنر کرنے کا تھا۔ تم کیا کھاؤ گی فریحہ؟ اپنی پسند سے کچھ آرڈر کر دو۔ سنان نے مینیو اس کی جانب بڑھایا۔ کچھ نہیں، سپاٹ جواب ملا۔ سنان نے کارڈ واپس کھینچ لیا اور خود ہی دونوں کے لیے کھانے کا آرڈر دے دیا۔ کھانا آنے تک اور کھانا کھاتے ہوئے وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن محض ہوں کے سوا اس نے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ کھانے کے بعد دونوں گھر آ گئے۔ فریحہ چپ چاپ بستر پر بیٹھ گئی۔ سنان پاس بیٹھا اور سائڈ ٹیبل سے دوا نکال کر اسے دی جو اس نے منہ میں رکھ کر گلاس لبوں سے لگا لیا۔ میں تمہیں پسند نہیں ہوں نا؟ سنان نے آہستگی سے سوال کیا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ تب ہی تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو، اس نے مزید کہا۔
میری ساری خوشیاں میرے ابو کے ساتھ ہی مر گئی تھیں، جس کے لیے میں نے اپنا سودا تک کر لیا تھا۔ اب مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جذبات سے آری جواب ملا، آج جیسے اس نے اپنی سرد مہری کی وجہ بتا دی۔ ہم جانے والے کو واپس نہیں لا سکتے، پھر چاہے وہ تمہارے ابو ہوں یا میرے ماں باپ، لیکن آنے والے کو تو قبول کر سکتے ہیں نا۔ انداز سمجھانے والا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ کل تک میں کچھ اور تھا، لیکن اب میں نے خود میں تبدیلی محسوس کی ہے۔ اب میں واقعی تمہارے ساتھ اپنی ایک فیملی چاہتا ہوں۔ کیا تم سب بھلا کر میرے ساتھ ایک نئی شروعات نہیں کر سکتی؟ سنان نے پوچھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ کوئی جواب دینے کی بجائے فریحہ نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اسے جواب مل گیا، جو خوش آئند نہیں تھا۔ اب سو جاؤ، کچھ چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا۔ وہ یکدم بات سمیٹ کر اٹھا اور چینج کرنے کے ارادے سے باتھ روم میں چلا گیا۔ فریحہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی، جو واقعی بدلا بدلا سا لگنے لگا تھا۔ اگلے روز سنان معمول کی طرح آفس چلا گیا، لیکن وقت پر گھر نہیں آیا۔ آج پہلی بار فریحہ کو اس کی فکر ہوئی، لیکن اس نے فون نہیں کیا۔ مگر اچانک ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ ہسپتال سے فون آیا ہے، سنان پاشا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ دہل گئی اور فوری ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال پہنچی۔ وہ پٹیوں میں جکڑا ہسپتال کے بیڈ پر نیم بے ہوش تھا۔ سنان، وہ اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ پلیز آنکھیں کھولیں، اب آپ مجھے ایسے اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ اسے پکارنے لگی۔ بالآخر محبت جیت گئی۔ اس کی سرد مہری کا خول ٹوٹ گیا۔ سنان نے آنکھیں کھولی، جس کی سماعت سب سن چکی تھی۔ اس کی حالت بھی مختلف نہیں تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے کبھی آپ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ شرمندہ تھی۔ آئی ایم سوری ٹو کہ میں نے بھی تمہیں سمجھنے کی بجائے ہمیشہ تم سے زبردستی محبت کرانی چاہیے۔ اس نے بھی اعتراف کیا۔ لیکن اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ اب اگر تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہو تو جا سکتی ہو۔ اس نے بہت مشکل سے یہ اجازت دی۔ نہیں، اب میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، کیونکہ اب میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ آپ ہی میرا محفوظ سائبان ہے۔ وہ کہتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ سنان کے دل کو بھی قرار آ گیا۔ کیا تم سچ میں گزری ساری باتیں بھلا کر میرے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے راضی ہو؟ سنان نے آج سے پوچھا۔ ہاں، لیکن وعدہ کریں کہ آپ بھی پھر کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اس نے تصدیق کے ساتھ ہی وعدہ بھی چاہا، جو اب مزید کوئی رشتہ نہیں کھونا چاہتی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر تمہارا ساتھ نبھاؤں گا، بس تم بھی مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ سنان نے وعدہ کیا، جیسے اپنی کل کائنات مل گئی تھی۔ زندگی میں اب بہار سی آ گئی تھی۔ فریحہ نے پورے دل سے سنان کو قبول کر لیا تھا۔ اس کی ساری توجہ اور محبت کا محور اس کا شوہر تھا۔ سنان ان دنوں بیڈ ریسٹ پر تھا اور فریحہ اس کی خوب دیکھ بھال کر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ اس کے لیے سوپ بنا کر لائی تھی اور پاس بیٹھی خود پلا رہی تھی۔ بس اور نہیں پینا، اس نے منع کیا۔ پلیز تھوڑا سا اور پی لے میرے لیے۔ اس نے اتنے پیار سے اصرار کیا کہ پھر وہ انکار نہ کر سکا، کیونکہ وہ یہی پیار تو چاہتا تھا۔ سوپ ختم ہونے کے بعد فریحہ پیالہ لے کر جانے لگی تھی کہ اس نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ یہی میرے پاس رہو۔ اس کی فرمائش سن کر وہ پاس بیٹھی اور سینے سے سر ٹکا لیا۔ تم سچ میں اب مجھ سے ناراض نہیں ہونا؟ وہ اس کے بال سہلا رہا تھا۔ نہیں، میں آپ سے بالکل ناراض نہیں ہوں، اس نے تصدیق کی۔ پکا؟ ہاں پکا۔ ثبوت دو۔ کیا ثبوت چاہیے آپ کو؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ جواباً وہ معنی خیزی سے قریب جھکنے لگا، جس کا مفہوم سمجھتے ہوئے فریحہ کے لبوں پر بھی شرمیلی سی مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ اس کی آغوش میں سمٹتی چلی گئی۔ سنان اور فریحہ ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ ان کے شب و روز ایک دوسرے کی قربت میں بے حد حسین گزر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اب صحیح معنوں میں اپنی ازدواجی زندگی جینا شروع کی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد خوشخبری ملی کہ فریحہ ماں بننے والی ہے۔ اس کے بعد تو دونوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ ڈھیر ساری محبت کے بیچ 9 ماہ بعد اس نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا، جس نے آ کر ان کی زندگی مکمل کر دی۔ ہسپتال کے کمرے میں روشنی دھیمی تھی۔ سنان فریحہ کے برابر والی کرسی پر بیٹھا اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ فریحہ نیم غنودگی میں بھی اپنے نوزائیدہ بیٹے کو سینے سے لگائے ہوئے تھی، جیسے دنیا کی ہر نعمت اسی آغوش میں سمٹ آئی ہو۔ فریحہ، سنان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم نے میری دنیا بدل دی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک کانٹریکٹ پر دستخط کرنے والی لڑکی میری زندگی کی سب سے اہم عورت بن جائے گی۔ فریحہ کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ شاید کچھ رشتوں کو ایسے ہی جڑنا ہوتا ہے۔ وہ آہستگی سے مسکرائی۔ کچھ ہفتے گزرے، گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ دیواروں پر نئی تصویریں لگی تھی، فریحہ، سنان اور ان کا بیٹا ایان۔ محبت سے لی گئی تصویریں جس میں وہ تینوں ایک خاندان کی طرح نظر آتے تھے۔ ایان کی ننھی مسکراہٹیں، اس کا پہلا کہا اور پھر پہلی بار انگلی تھامنا، ہر لمحہ جیسے سنان اور فریحہ کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے قید ہوتا جا رہا تھا۔ سنان رات کے وقت کمرے کی بالکنی میں کھڑا تھا جب فریحہ بھی وہاں چلی آئی۔ کافی؟ فریحہ نے کپ آگے بڑھایا۔ شکریہ۔ سنان نے کپ لیتے ہوئے اس کا ہاتھ چوم لیا۔ ایان کہاں ہے؟ سنان نے بیٹے کی بابت پوچھا۔ کھیلتے کھیلتے تھک گیا تھا، سو گیا ہے، اس نے بتایا، اور پھر دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سنان نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گزرے وقت کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ جب میں نے پہلی بار آپ کے آفس میں قدم رکھا تھا تب مجھے لگا تھا آپ ایک بدتمیز اور سرد مہر انسان ہیں۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ وہ ہنسا۔
ہاں میں ایسا ہی تھا، مگر تمہاری محبت نے مجھے بہت بہتر انسان بنا دیا ہے، مجھے مکمل کر دیا ہے۔ تم نے مجھے سکھایا کہ زندگی صرف بزنس ڈیلز اور کامیابی کا نام نہیں، بلکہ وہ سکون بھی ہے جو تمہارے اور اپنے بیٹے کے مسکرانے سے نصیب ہوتا ہے۔ سنان نے محبت سے کہتے ہوئے اسے خود سے لگا کر بھینچ لیا۔ اندھیرے آسمان تلے، چمکتے ستاروں کے بیچ، ایک نئی منزل کی طرف نئی کہانی شروع ہو چکی تھی، جہاں کانٹریکٹ ختم ہو چکا تھا اور محبت، اعتماد اور اپنائیت کی روشنی نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔